السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عزیز طلبہ و طالبات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل ہے۔ ہم آج ان آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ سورہ البقرہ کی جو ابتدائی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس سے پہلے سورہ البقرہ کا جو معانی ہے یا البقرہ کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے، اور اس سورہ مبارکہ کی ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فضیلت بیان کی ہے۔ البقرہ، یہ بقرۃن، گائے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کا گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس وجہ سے، اس مرکزی واقعہ کی وجہ سے اس کا نام البقرہ رکھ دیا گیا۔ مسند احمد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، من اخذ السبع الاول فہو حبر، جو کوئی شخص قرآن مجید کی پہلی 7 صورتوں کو یاد کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس پر دسترس حاصل کرتا ہے، فَهُوَ حِبْرٌ، وہ عالم بن جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور حدیث کی ایک اہم کتاب جامع ترمذی میں حدیث ہے، لا يدخلہ الشیطان، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کی خاص اہمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ یہ 2 آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی کتاب فضائل القرآن میں آقا کائنات کا یہ فرمان موجود ہے۔ تو آئیے ہم سورہ البقرہ کی ان ابتدائی آیات کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، جدا کر دینا۔ مقطع جسے
کاٹا گیا ہو. ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جدا جدا طور الگ الگ طور پر کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں. ان کا ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے. بہرحال یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ عرب کے ہاں اگر کسی کو متوجہ کرنا ہوتا تھا یا کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ ان میں سے کوئی آدمی پہاڑی پر کھڑا ہوتا یا بلند ٹیلے پر کھڑا ہوتا اور اپنی زبان کے حروف تہجی میں سے کچھ حروف ادا کرتا، جس سے سننے والے یہ سمجھ لیتے کہ ابھی کوئی ایک اہم اعلان ہونے والا ہے. تو قرآن مجید بھی ایک بڑا اہم اعلان تھا، جس نے جو بھٹکتی ہوئی انسانیت تھی، گمراہی پر تھے، ضلالت کے دانے پر کھڑے تھے، جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اہم اعلان کے ساتھ ان کو ہدایت کی روشنی سے نوازنا تھا. تو یہ کلام ہدایت بن کر آیا ہے، اس لیے الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. اور ذالکا کا ترجمہ جو ہے یہ ذالکا، تلکا، اولئکا، یہ تینوں الفاظ اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کا ترجمہ وہ، اس یا ان ہوتا ہے. کبھی ضرورتاً ترجمہ یہ، اس یا ان بھی کر دیا جاتا ہے، جس طرح کہ یہاں پر کیا گیا ہے. ذالکا یہ، الکتاب کتاب، لا ریبا نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. الذین وہ لوگ جو، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، وہ اور یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما اور جو، اور اس سے جو، رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو، ینفقون خرچ کرتے ہیں. ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون اور وہ لوگ جو، یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ سب، یقینون وہ سب یقین رکھتے ہیں. اولئک وہی ہیں یہ لوگ، علی ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی ہیں وہ لوگ، ہم المفلحون سب کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے. یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا. آئیے اب اس کے جو بامحاورہ ترجمہ ہے اس پر غور کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدن للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک
اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، وما، اور جو انزل من قبل کا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اگر ان پر بھی، ان الفاظ پر بھی غور کریں تو دیکھیں الکتاب کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کتاب، کتابت، مکتوب، کاتب، اس طرح لا نہیں، ریب کا کہتے ہیں لا ریب، یعنی کہ یہ لا ریب انسان ہے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ فی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، فی الحال، فی الحقیقت، فی الوقت۔ اس طرح ہدن ہدایت کے معنوں میں ہے، متقین تقوی پرہیزگاری۔ غیب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، غیبی طاقت۔ یقیمون قائم کرنا کے معنوں میں آتا ہے، الصلاۃ کہ فلاں شخص صوم و صلاۃ کا پابند ہے، تو صلاۃ مصلی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مما متحت ماحول کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح رزق کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، رازق، رزاق۔ اس طرح انزلہ نازل کیا گیا، نازل ہونا، بارش نازل ہو رہی ہے، بارش نازل ہو رہی ہے، قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح یوقنون کا لفظ بھی استعمال، یقینی طور پر، علی پر کے لیے آتا ہے، ہدایت پر، من جانب، من اللہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں من و عن۔ المفلحون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سماجی فلاح و بہبود، فلاحی ادارہ۔ کافرو کافر، کفار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سواء، مساوی کو کہتے ہیں، مساوات، برابری کو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ الفاظ ہیں جو اکثر ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو ہم نے اسی طرح سمجھنا ہے۔ تو ان آیات میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی چند صفات بیان کی ہیں۔ اس میں سے جو اہم صفات ہیں وہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کا معنی تسلیم کرنا ہوتا ہے، قبول کرنا ہوتا ہے، مان لینا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یعنی کہ یہ 6 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جس طرح کہ ہم پہلے سبق میں یہ پڑھ آئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہاں پر بھی یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ سورہ الف لام میم السجدہ میں ہے۔ یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اسی طرح جو اس میں امور غیبیہ ہیں اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، جس طرح کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی سنائی کہ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا امور غیبیہ میں سے ہے، کہ جن کا ادراک عقل و حواس سے شاید ممکن نہ ہو، اور یہ مومنین کی اولین صفت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ارکان اسلام میں سے جو اہم چیز ہے اس کا بھی یہاں ذکر کر دیا گیا، نماز، اقامت صلاۃ سے مراد ہے۔ اس کے اندر بنیادی طور پر 5 چیزیں آتی ہیں۔ ایک وقت پر پڑھنا ہے، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھنا ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ بھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی،
نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تیسری چیز جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا ہے۔ چوتھی چیز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پانچویں چیز دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرنا ہے۔ تو اقامت صلاۃ کے اندر یہ بنیادی طور پر 5 چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح انفاق کا لفظ بھی عام ہے، جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے، یعنی جو فرض زکوٰۃ ہے، کہ جس طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہم پڑھیں گے کہ 7 مصارف ہیں جہاں پر آپ نے زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے۔ اس طرح اہل ایمان اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اس کا اجر اور ثواب بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں، وہ اب اپنی اصلی شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن مجید اور اس کی تشریح، یعنی تشریح نبوی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی حدیث ہے، اس پر کیا جائے گا، آپ کی سیرت کو اختیار کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ و عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ ان آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ بھی سماعت کریں، با محاورہ ترجمہ بھی سماعت کریں، پھر اس کو نوٹ کریں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمپریہنسو میسج ان آیات کے اندر دیا گیا ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو یکجا بیان کر دیا، اور ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم ان پر عمل کر کے ایک بہترین مسلمان اور ایک بہترین شہری بن جائیں، جس کے ساتھ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی اور معاشرہ کے دیگر افراد بھی ہماری جو کوتاہیاں ہیں، جو ہمارے برے اخلاق ہیں، ان سے محفوظ رہ سکیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ان آیات کو حرز جاں بنائیے اور اس کے ساتھ ایک بہترین مسلمان اور اچھے شہری بن جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔